اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے مالا مال کر دینے والی تسبیح۔ جس نے بھی عمل کیا وہ دولت مند ہو گیا۔ ایک ایسی تسبیح میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انشاءاللہ اگر اس کو آپ ریگولر کرنا شروع کر دیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ، نماز پہ پھر میں برا کہو یا اچھا کہو، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی تلقین کرنا، اس کی ہدایت کرنا تبلیغ کے زمرے میں آتا ہے، اس یہ بات ضرور کہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی اپنی زندگی میں اس وقت کچھ پانا شروع کیا جب میں نے اپنے فرائض کو اہمیت دینا شروع کیا۔ یقین کریں آپ، نماز کی امپورٹنس اتنی ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کچھ نہ کرے اور صرف اپنی 5 وقت کی نماز جو ہے نا اس کو ریگولرائز اس طرح ریگولر کر لے کہ جب اذان ہو تو اس کا دوسرا قدم مسجد کی طرف ہو، اور اس کی تڑپ ہو اس کی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وہ انتظار کرے، اور ایسا اگر کوئی انسان مسلمان بن جائے نا جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو، چاہے دنیا کے سارے کام ادھر ادھر ہو جائیں، تو یقین کرو اس کو کوئی وظیفہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس پہ اتنا خوش راضی ہوگا کہ اس کی دعائیں لوگوں کے لیے قبول ہوں گی، اس کے اپنے لیے قبول ہوں گی، اور ہر پریشانی سے اللہ نکال لیتا ہے۔ مسائل یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرائرٹیز میں نماز کو نمبر 1 کیا ہی نہیں ہوا، معذرت کے ساتھ۔ جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ چل یار پڑھ لی اذان ہوگی، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو یہ چاہتا ہے کہ جب اذان ہو تو بندہ ہر کام چھوڑ کر میری طرف دوڑے، مسجد کی طرف دوڑے۔ تو خیر، یہ ایک بات تھی کرنے کی۔ اب میں آپ کو تصویر بتاتا ہوں کہ یہ اگر آپ کوئی بھی بندہ 40 دن اس کی عادت بنا لے اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، یہ وہ پڑھے یہ الفاظ ہر نماز کے بعد 100 بار یہ الفاظ پڑھے، تو اس کو دولت کی تسبیح کہیں گے۔ وہ دولت کی تسبیح کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور پھر اس کو کتنا عرصہ کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی شخص امیر ہونا چاہتا ہے تو دولت کی تسبیح یہ کرے کہ 40 دن ہر نماز کے بعد یا رزاق ہو یا صمد ہو یا لطیف ہو، اللہ کے 3 نام، یا رزاق ہو یا صمد ہو یا لطیف ہو، یا رزاق ہو یا صمد ہو یا لطیف ہو۔ یہ ایک بار پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا 100 بار، ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دے 40 دن۔ اور اس کی نماز کی کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ جب اذان ہو تو اس کا دوسرا قدم گھر سے باہر مسجد کی طرف ہو، اور کوشش کرے کہ اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو۔ بعض میرے دوست ایسے بھی ہیں، میں جانتا ہوں، کہ جو نماز اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں چلے جاتے ہیں ٹائم سے، کہ اب جب اذان بھی ہو تو وہ وہاں پر موجود ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا پریشانی ہے؟ اپنے رب کو راضی کیجئے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بڑی امپورٹنس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آپ نے حقوق العباد کے سلسلے میں لوگوں کی ایسی کی تیسی کر رکھی ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، بس اس کے بعد آپ شاد و آباد۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنا کرنے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ لکھیے کمنٹ کے اندر، انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ اور بے لوس ہے، ٹھیک ہے، جو بے لوس دعا کبھی کوئی جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے کرتا ہے نا، اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی کو۔ اللہ حافظ۔